تو میں اس سے بری ہوں۔ وَأُوحِیَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور وحی کر دیا گیا نوح کی جانب، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، اب کوئی اور شخص ایمان نہیں لائے گا تمہاری قوم میں سے سوائے ان کے جو ایمان لا چکے ہیں۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، سو اب جو کچھ وہ کر رہے ہیں آپ اس پر افسوس نہ کریں اور غمگین نہ ہوں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور اب آپ کشتی تیار کیجئے، کشتی بنائیے ہماری نگاہوں کے سامنے، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے انسٹرکشنز کے مطابق، وَوَحْيِنَا معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر یعنی سٹیپ پر ان کو وحی آ رہی ہے، اور کہ اس طرح کرو، اتنی لمبی بناؤ، ایسی لکڑیاں تیار کرو، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری ہی انسٹرکشنز کے مطابق، وحی کے مطابق۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اب دیکھنا جو ظالم ہیں ان کے بارے میں مجھ سے خطاب نہ کرنا، مجھ سے دعا نہ کرنا، مجھ سے بات نہ کرنا کہ فلاں جو ہے یہ میرا عزیز ہے اور فلاں میرا رشتہ دار ہے۔ اب جو بھی ظالم ہے اس کے بارے میں تمہاری طرف سے کوئی نرم بات نہ آئے۔ انہم مغرقون، اب یہ سب کے سب غرق کیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اب وہ نقشہ دیکھیے آپ چشم تصور سے، خشکی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام آس پاس سمندر کہیں ہے ہی نہیں اور وہ کشتی بنا رہے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ بنا رہے کشتی۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تھے وہ مذاق اڑاتے تھے کہ معلوم ہوتا اب تک تو ہم سمجھتے تھے کہ بہرحال یہ کچھ شاید بات بنا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اب تو معلوم ہوتا بالکل ہی مت ماری گئی، اب کوئی جو ہے ہوش ٹھکانے نہیں رہے یہ، تو وہ ہنستے تھے۔ سخروا منہ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، حضرت نوح فرماتے تھے کہ تم اگر ہم سے اب اس تمسخر کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، تو وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے کہ تم مذاق اڑا رہے ہو ہمارا۔ فسوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ، تو تم ان قریب جان لوگے کہ کون ہے وہ جن پر کہ عذاب آتا ہے جو ان کو رسوا کر دے گا۔ ویحل علیہ عذاب مقیم، اور اس پر اترے گا وہ عذاب کے جو قائم رہنے والا ہے اور دائمی ہے۔ حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت التنور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور جوش مارا تنور نے۔ اب یہ جو ہے جہاں تک اس کا یعنی جیوگرافیکل یا جیولوجیکل جو بھی اس کا پس منظر ہے، اس کے ضمن میں ایچ جی ویلز نے جو بات کہی ہے وہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ میڈیٹرینین کا جو اس کی سطح وہ بہت بلند تھی، اور ساحل کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے جو مشرقی ساحل ہے اس کا جو شام کا اور فلسطین کا، تو یہاں پر جو ہے وہ اونچے پہاڑ تھے۔ جیسے کراچی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ کراچی کے بعض علاقے جو ہیں وہ سطح سمندر سے نیچے ہیں، لیکن ساحل کے ساتھ ساتھ اونچا علاقہ ایسا ہے کہ جو سمندر کو روکے ہوئے۔ اگر کسی جگہ پر ایسا ہو تو اگر کہیں کوئی ایک سوراخ بھی ہو جائے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی بڑے بند میں سوراخ ہو جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ کہیں تربیلا ڈیم میں یا کہیں کوئی اور اس طریقے کی بات ہو جائے تو پھر جو تباہی آئے گی اس کا آپ اندازہ کر لیجئے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ سیلاب جو آیا ہے تو میڈیٹرینین میں وہ جو اس کا ساحلی علاقہ تھا اس میں سے کہیں وہ راستہ نکلا ہے پانی کا، اور پھر سمندر آیا ہے، اور وہ سمندر جو ہے پورے مڈل ایسٹ کے علاقے کے اوپر جو ہے اس کے اوپر وہ پانی سمندر کی شکل بن گیا ہے۔ یہ ہے ان کی تعویل، اس لیے کہ تاریخی طور پر اور طبقات الارض کا جو علم ہے وہ بتاتا ہے کہ اس پورے علاقے میں ایک بہت بڑے وسیع پیمانے پر فلڈ کے آثار موجود ہیں۔ وہ آثار جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس پورے علاقے کے اندر وہ فلڈ آیا تھا، اور اس کی یہ توجیہ ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں۔ بہرحال اس میں تین چیزیں ہوئی ہیں، ایک تو یہ کہ کسی ایک جگہ سے کوئی تنور ہو سکتا ہے کہ کوئی سوراخ جو ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے جو بند ہیں ان میں بعض اوقات صرف جو چوہوں کے بل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے سوراخ ہو جاتے ہیں۔ نہروں کے کناروں میں جو بند ٹوٹتا ہے نہر کا، تو کہیں کوئی چوہوں نے کوئی سوراخ کیا ہوتا ہے، اس میں سے پانی بہنا شروع ہوا اور نہر ٹوٹ گئی۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ کسی تنور کے اندر سے پہلی مرتبہ پانی نکلا ہو۔ پھر یہ کہ زمین کے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کھول دیے سوتے، اور آسمان سے بھی پانی برسا، تو یہ پانی جو ہے زمین کا اور آسمان کا پھر مل گیا، اور اس طریقے سے وہ عظیم جو ہے سیلاب آیا جس سے کہ وہ پوری قوم ہلاک ہو گئی، اور وہ کشتی جو ہے وہ بہت عرصے تک تیرتی رہی اس سمندر کے اوپر، اور پھر ہوتی ہوئی وہ کوہ ارارات میں اس کی جو ایک چوٹی ہے جودی، اس پر جا کر ٹک گئی۔ واللہ عالم، ابھی اس پر مزید ضرورت ہے اصل میں کام کرنے کی۔ ویسے یہ خبریں بھی ہیں کہ بعض اوقات کوئی کشتی نما چیز دیکھی گئی ہے۔ یہ علاقہ جو ہے اصل میں کہ جو جہاں پہ ترکی کی سرحد ملتی ہے روس کے ساتھ، ادھر وہ آذربائیجان وغیرہ کا علاقہ ہے، ادھر پھر یہ ترکی ہے، اوپر روس کا علاقہ جو ہے، تو اس میں ادھر سے راستہ جو ہے بہت دشوار گزار ہے، چڑھ نہیں سکتے۔ روس کی طرف سے راستہ ہے، اس کی چوٹیوں پر
بعض پائلٹس نے کہیں دیکھا ہے اور خبر دی ہے کہ کوئی بہت بڑی کشتی قسم کی شے جو ہے وہ کسی چوٹی کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور قرآن مجید چونکہ بار بار کہتا ہے کہ ہم اسے برقرار رکھیں گے، ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگوں کے لیے ایک نشانی بن کر ظاہر ہوگی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کشتی اب بھی وہاں پر موجود ہے اور انسان جو ہے اس تک رسائی حاصل کرے گا۔ وفارت تنور حتی اذا جاء امرنا، وفارت تنور، جب ہمارا حکم آ پہنچا اور جوش مارا تنور نے، ابل پڑا تنور، قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، تو ہم نے کہا اے نوح اپنی اس کشتی میں تمام حیوانات کا ایک ایک جوڑا رکھ لو، واہلک، اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے گھر والے اہل و عیال کو، الا من سبق علیہ القول، سوائے آپ کے اہل و عیال میں سے وہ کہ جن کے بارے میں پہلے حکم گزر چکا ہے۔ یہ حضرت نوح کے خاندان میں سے ایک ان کی بیوی اور اسی بیوی کا بیٹا یام، تین بیٹے ان کے ساتھ بچے ہیں جو اہل ایمان تھے، حام، سام اور یافس۔ سام کی اولاد ہے وہ جو نیچے تمام ہم نے ابھی نقشہ دیکھا ہے، حضرت ابراہیم بھی سامی ہیں، اور یہ قوم عاد بھی سامی، قوم سمود بھی سامی، یہ سیمیٹک ریسز کہلاتی ہیں۔ لیکن یہ کہ حضرت حام کی اولاد، اب وہ اس تفصیل میں نہیں جا سکتا، اور حضرت یافس کی اولاد یہ اور دوسرے علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے، یہ جو نیچے کی طرف اترے ہیں یہ حضرت سام کی نسل ہے۔ چوتھا بیٹا ان کا تھا یام، یا اس کا ایک خطاب اور بھی تھا کنعان، اور اس کی جو ماں تھی تو یہ مشرک تھے اور یہ اہل ایمان کے ساتھ شریک نہیں تھے، لہذا یہ کشتی میں شامل نہیں ہوئے۔ تو آپ اب رکھ لیجئے، سوار کرا لیجئے اپنی کشتی میں من کل زوجین اثنین، ہر نوع کا ایک ایک جوڑا تمام حیوانات میں سے، واہلک، اور اپنے گھر والوں کو، الا من سبق علیہ القول، مگر سوائے اس کے کہ جن کے اوپر پہلے سے حکم ہو چکا ہے، ومن آمن، اور باقی جتنے بھی اہل ایمان آپ کے ہیں ان سب کو بھی سوار کر لیجئے، وما آمن معہ الا قلیل، اور نہیں ایمان لائے تھے ان کے ساتھ مگر بہت ہی کم، نہ ہونے کے برابر۔ قلیل جو ہے انگریزی میں اے لٹل اور دی لٹل، ان دونوں میں جو فرق ہے، یہاں قلیل جو ہے دی لٹل کے معنی میں آیا ہے کہ بالکل نہ ہونے کے برابر۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اور حضرت نوح نے فرمایا اب سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا لنگر انداز ہونا بھی، اللہ ہی اس کو چلائے گا بھی جب تک یہ پانی میں تیرتی رہے گی، اور اللہ ہی کے حکم سے یہ لنگر انداز ہوگی جہاں بھی اللہ کی مشیت ہوگی کہ یہ لنگر انداز ہو جائے۔ ان ربی لغفور الرحیم، یقین میرا رب غفور الرحیم ہے۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اب وہ کشتی چل رہی تھی ان کو لے کر موجوں میں، اور موجیں پہاڑ جیسی موجیں۔ ونادى نوح ابنہ، اور نوح نے پکارا اپنے بیٹے کو، اسی کو یام کو یا کنعان کو، وکان فی معزل، اور وہ ایک کنارے کی طرف تھا، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کا ساتھ نہ دو، کافروں کے ساتھ نہ رہو بلکہ ہماری کشتی میں آ جاؤ۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے کہا نہیں میں ابھی اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، میں وہاں پہنچ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، حضرت نوح نے فرمایا نہیں، آج کے دن کوئی شے بچانے والی نہیں ہے اللہ کے امر سے سوائے اس کے جس پر اللہ ہی رحم فرما دے۔ وحال بینہم الموج، اور اسی گفتگو کے دوران ایک بڑی سی موج حائل ہوئی ان کے مابین، فکان من المغرقین، اور وہ بیٹا جو ہے ان کی نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک، اور کہہ دیا گیا اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، واپس پانی زمین کے اندر جذب ہو جائے۔ کتنا وقت لگا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ آخر کار جو شکل بنی ہے کہ زمین کے اندر پانی جذب ہو گیا جو زمین سے آیا تھا۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان تو بھی اب تھم جا، جو بھی بارش آنی تھی، جو اس طوفان کے لیے، اس کو بھی اختتام کا حکم ہو گیا۔ وَغِيضَ الْمَاءُ، اور پانی سکھا دیا گیا۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور فیصلہ چکا دیا گیا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور وہ کشتی جو ہے جودی پہاڑ کے اوپر جا کر رک گئی۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہہ دیا گیا ہلاکت اور دوری ہے اس قوم کے لیے کہ جو ظالم تھی، یعنی اب اس کا نسیہ منسیہ ہو گئی، اب اس کا نام و نشان موجود نہ رہا۔ ونادى نوح ربہ، اور پکارا نوح نے اپنے رب کو، فقال رب ان ابنی من اہلی، انہوں نے کہا پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا، اور تیرا وعدہ تھا میرے اہل کو بچا لے گا۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور یقیناً تو تمام حاکموں میں سب سے بڑا اور سب سے منصف اور سب سے عادل حاکم ہے۔
قال یا نوح انہ لیس من اہلک، انہوں نے اللہ نے جواب دیا ہے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال، اس کا کردار، اس کے عقائد، اس کے نظریات غیر صالح ہیں۔ فلا تسألن ما لیس لک بہ علم، تو اب مجھ سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ بن جاؤ۔ یہاں وہ یاد کر لیجئے سورہ انعام کی آیت 35، اس میں حضور سے کہا گیا تھا فلا تکونن من الجاہلین، میں نے اس وقت بھی نوٹ کرا دیا تھا کہ یہ سخت ترین الفاظ یا حضور سے فرمائے گئے ہیں سورہ انعام میں، اور یہاں پر سورہ ہود میں یہ آئے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ سنت اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قاعدہ دیا گیا ہے سورہ نور میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صالح لوگوں کے لیے بیویاں بھی دیکھ دیتا ہے، اور جو خبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبین للطیبات، تو یہ چیزیں جو ہے اس کے چونکہ خلاف جاتا ہے، اس لیے یہ کہ صرف مشرک ہونے کی حد تک کہ یہ مشرک تھے باپ ماں بیٹا، اس لیے جو کٹے رہے، تو اسی پر اہل سنت کا اجماع ہے۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، حضرت نوح نے عرض کیا پروردگار میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کے لیے کہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ فرما دیا اور رحم نہ فرمایا، اکم من الخاسرین، تو میں تو ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، ہم نے کہا نوح اب اترو، اس کشتی سے اترو، بسلام منا، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، وبرکات، اور برکتوں کے ساتھ، علیکا، جو تم پر بھی ہوں گی، وعلی امم ممن معک، اور ان امتوں پر بھی ہماری یہ برکات ہوں گی کہ جو ان لوگوں کے ساتھ جو ان کی نسل سے وجود میں آئیں گی جو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو گویا کہ نسل انسانی بعد میں عام خیال یہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں ہی سے چلی ہے، باقی اگر کچھ لوگ تھے بھی ان کے ساتھ تو وہ ایسے تھے کہ جن کی کوئی نسل آگے نہیں چلی ہے، بلکہ یہ دنیا کی جو نسلیں اس وقت دنیا میں ہیں نوع انسانی، وہ یہ حضرت یافس، حضرت حام اور حضرت سام کی نسل ہی سے ہیں۔ یہ خیال ہے، واللہ عالم، یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، ویسے میرا اپنا رجحان بھی اسی طرف ہے۔ حضرت یافس کی اولاد جو ہے وہ یہ جو پہاڑی علاقہ ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے نقشے میں دیکھا تھا، اس سے اوپر جو ہے یہ سینٹرل ایشیا کے پہاڑ ہیں، اس پہاڑ کو کراس کیا انہوں نے، اور وہ جو پھر میدانی علاقہ ہے روس کا، اور اس کی طرف سے ہوتے ہوتے وہ سیرائے گوبی سے ہوتے ہوئے چین کا، تو حضرت یافس کی اولاد ادھر پھیل گئی ہے، یورپ سے لے کر اور چائنا تک، یہ سب یافس کی نسل ہے۔ حضرت حام کی اولاد مشرق اور مغرب میں چلی گئی، اسی پہاڑی سلسلے کے دامن میں ہوتی ہوئی، ایک شاخ ان کی ایران ہوتے ہوئے بھارت چلی گئی، انڈیا چلی گئی، سندھ اور ہند، اور ایک شاخ جو ہے سینائی پیننسولا کراس کر کے یہ سوڈان اور مصر چلی گئی۔ یہ ہے حضرت حام کی نسل میں سے۔ یہ عام طور پر جو ہمارے پرانے ماہرین انساب ہیں ان کا کہنا یہ ہے۔ انہی میں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو یہ یورپین ہیں، جو کہ انڈو ایرانین جو کہلاتے ہیں ایرینز، تو یہ ایرینز جو ہے یہ سب حضرت حام کی اولاد میں سے معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں سے گریکس بھی ہیں، اور ان میں رومنز بھی ہیں، اور ان میں جرمنز بھی ہیں۔ باقی جو ہے نسلیں جو ہیں یہ اینگلو سیکسنز، یہ ہیں حضرت یافسی کے نسل سے، جو اوپر سے جا کر اور یہ اسکینڈینیوین کنٹریز سے ہو کر پھر نیچے اترے ہیں یورپ کی طرف۔ تو یہ جو ناردرنرز کہلاتے ہیں، دی نارڈک ریسز، شمالی اقوام جو ہیں اینگلو سیکسنز ان میں سے ہیں، لیکن جو مشرقی یورپ کی یہ اقوام ہیں یہ اصل میں یہ بھی آریائی نسل جو ہے حضرت حام کی نسل میں سے، واللہ عالم۔ تو یہاں وہ الفاظ آ گئے تھے، قال یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، ان امتوں اور قوموں پر بھی سلامتی اور برکات جو ان میں سے ہوں گی جو تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ جو اس کشتی میں سوار ہیں، وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور کچھ اور قومیں بھی ہوں گی، فرقے ہوں گے جنہیں ہم کچھ سامان دیں گے دنیا کا، ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور پھر ان کے اوپر ہماری طرف سے ایک بڑا زبردست عذاب آئے گا، جیسے کہ پھر قوم ہود پر اور قوم صالح پر آیا ہے۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو وحی کر رہے ہیں ہم آپ کی جانب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ، اور نہیں جانتے تھے آپ ان کو، نہ آپ نہ آپ کی قوم ان سے واقف تھی، من قبل هذا، اس سے پہلے، فاصبر،
تو اے نبی صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، یقیناً آخری انجام جو ہے وہ بھلا ہوگا اہل تقوی ہی کا۔